بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کے انتہائی دانا اور پاک باز شخص تھے۔ آپ نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں کیں وہ دوسروں کی اصلاح اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے مکمل اور جامع لائحہ عمل ہیں۔ آپ نے 10 نصیحتیں فرمائیں۔ آج کی گفتگو میں ان نصیحتوں کی روشنی میں 3 ایسے منفرد اور عظیم الشان اصول بتائے جائیں گے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں وہ راسخ کر دیں تو ان کی تربیت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ پہلے 10 نصیحتیں سماعت کیجیے۔ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت شرک سے پرہیز کرنے کے حوالے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے۔ حضرت لقمان کا کامل ہونا تو گزشتہ آیت میں یہ کہہ کر بیان فرما دیا گیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے، اور دوسرے کی تکمیل کرنا اس بات سے ظاہر فرما دیا گیا کہ وہ نصیحت کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کے لائق نہیں اسے معبود حقیقی کے برابر قرار دینا ہے، اور یہ عظیم ظلم ہے۔ آپ کی دوسری نصیحت علم الہی کی وسعت اور احتساب حشر کے متعلق تھی۔ اس حوالے سے سورۃ لقمان آیت نمبر 16 میں ارشاد الہی ہے، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو، اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے تو وہ ہر طرح کی برائی کے ارتکاب سے بچے گا۔ آپ کی تیسری نصیحت نماز کے قیام سے متعلق تھی۔ چوتھی نصیحت تھی دوسروں کو اچھائی کی تلقین۔ پانچویں نصیحت تھی دوسروں کو برائی سے روکنا۔ چھٹی نصیحت تھی مصائب پر صبر۔ ان 4 نصیحتوں کو سورۃ لقمان آیت 17 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں سے آپ کی وہ نصیحتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی تھیں، جن کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا لازم ہے۔ ساتویں نصیحت تکبر کی ممانعت پر مشتمل تھی۔ آٹھویں نصیحت زمین پر اکڑ کر چلنے کی ممانعت کے بارے میں تھی۔ رب العزت نے ان دونوں کو سورۃ لقمان آیت نمبر 18 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر، اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ یہاں حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائیں۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب لوگ بات کریں تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیرنے کا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی اور انکسار کے ساتھ پیش آنا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا، بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دونوں مذکورہ اعمال کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فخر و تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے،
جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا اختیال ہے، جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پر فخر کرو اور نہ بیرونی فضائل پر اتراؤ، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں بلکہ رب کریم کی عطا کی ہوئی ہیں، اور جب وہ چاہے واپس لے سکتا ہے۔ آپ کی نویں نصیحت میانہ چال کے متعلق تھی۔ 10ویں نصیحت آواز کو پست رکھنے کے بارے میں تھی۔ ان دونوں کو سورۃ لقمان آیت نمبر 19 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کو کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں قابل مذمت ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو۔ نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے پرہیز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں اپنے کردار کی تعمیر اور دوسروں کو نصیحت کے حوالے سے ہمارے لیے متعدد اسباق و ہدایات ہیں، چند سماعت کیجیے۔ انسانی شخصیت کی تعمیر تبھی ممکن ہے جب اس کے عقائد و نظریات پختہ ہوں اور وہ ظاہری و باطنی اعمال کو سنوار لے۔ 10 نصیحتوں میں تینوں امور کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو کیا۔ نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو توحید کی تعلیم دی اور اسے شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ یاد کرانا چاہیے، نیز انہیں اس کے مفہوم اور تقاضوں کے متعلق آگاہ کرنا چاہیے۔ نصیحت نہایت نرمی سے کی جانی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نصیحت کرنے والے کا لہجہ سخت ہوتا ہے، جس کے باعث نصیحت اثر نہیں کرتی۔ حضرت لقمان نے 10 نصیحتوں کے دوران 3 بار اپنے بیٹے کو میرے پیارے بیٹے کہہ کر خطاب فرمایا، اس کا نام نہ لیا۔ ان کے بیٹے کا نام انعم یا اشکم تھا۔ گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا اور ان کے اقوال نقل کرنا سنت الہیہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی 10 نصیحتیں ذکر فرمائیں۔ لہٰذا بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے اقوال و ملفوظات نسل نو تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 باتیں تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً وہ بہترین اور مفید انسان بن سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری یہ بات کہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو نہیں پسند۔ اگر کوئی اچھا کام بچہ کرنے لگے تو اسے بتایا جائے یہ بات اللہ کو پسند ہے، اور اگر کوئی برا کام کرنے لگے تو اسے بتایا جائے کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ تیسری یہ کہ قیامت میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ تینوں باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تفصیل سے سمجھائیں۔ نماز، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عظیم الشان عبادات ہیں جن کا تمام امتوں کو حکم تھا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 17 میں بہترین ترتیب لگائی گئی ہے۔ پہلے نماز قائم کرنے کا فرمایا گیا، پھر اچھی بات کا حکم دینے، بری بات سے منع کرنے اور مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ نصیحت کرنے والا عالم یا باپ پہلے خود نیک عمل کرے، پھر دوسروں سے یا اولاد سے کہے۔ بے عمل واعظ کا واعظ دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ ہم ایک طرف بچے سے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، اور دوسری طرف بچے سے کہتے ہیں بیٹا باہر جا کر کہو ابو گھر میں نہیں ہیں۔ تبلیغ کی راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، لہٰذا ان پر صبر کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو دین کا مبلغ ہونا چاہیے، اور جو مسئلہ اسے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں ہے۔
تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں، لہٰذا تکالیف کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کوئی شخص امیر ہو یا غریب اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور اچھے انداز میں اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ غریبوں کو حقیر جان کر ان سے منہ موڑنا اور ان سے بات چیت کے دوران ایسا انداز اختیار کرنا جس میں حقارت کا پہلو نمایاں ہو، اسی طرح امیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا سب تکبر کی علامات ہیں۔ ایک اور اہم بات معلوم ہوئی کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام دوسروں تک پہنچاتے ہوئے ان کی حکمتیں بھی واضح کرنی چاہیے اور مخاطب کی نفسیات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت لقمان نے کیا۔ شرک سے بچنے کا فرمایا تو اس کی وجہ بتائی کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ ہر جگہ اور ہر وقت انسان کو ملاحظہ فرماتا ہے اور انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ نماز قائم کرنے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے، برائی سے منع کرنے اور صبر کرنے کا فرمایا تو ان کی عظمت بھی بتائی کہ یہ سب اعمال بہت اہم ہیں اور اہل ہمت کے ہیں۔ تکبر کی ممانعت کی تو بتایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آواز پست رکھنے کا فرمایا تو بتایا کہ گدھے کی آواز بلند تر ہے، اور اگر آواز کی بلندی اچھی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔